अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर लंदन से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छी खबर भाई, कमाल हो गया, अच्छी खबरें नाकाबिले यकीन, लेकिन बड़ी अच्छी खबरें मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक तो ये कि मैं कल वैसे ही सोशल मीडिया पर देख रहा था कि मुबशर लुकमान का एक ना वो कोई क्लिप उसके व्लॉग का आया जिसमें उसने जनरल फैज़ हमीद की ऐसी तैसी फेरी हुई थी ना कि वो 180 एकड़ ख़ानदान के पास था, 2200 एकड़ आ गया है, करप्शन की उसने बेड़ा गर्क कर दिए हैं और रिश्वत और ये और वो। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कोई लुकमान मतलब है, ज़ाहिर है ही इज़ अ वेल कनेक्टेड इन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, तो ज़ाहिर है कि वहाँ की ब्लेसिंग के बगैर मुबशर लुकमान मतलब है कि एक लोन इनकलाबी तो बन के नहीं निकलेगा ना। तो ज़ाहिर है कि ही हैज़ इंफॉर्मेशन कि टाइम आ गया तो फैज़ हमीद को रगड़ा, मतलब है वो दबा के, विच इज़ ग्रेट। अच्छा, बात ये है जी कि ये तो अगर ऐसा हो गया कि हम यानी जनरल फैज़ हमीद का फाइनेंशियल करप्शन ही, चलो आइन शिकनी वगैरह सारी छोड़, मतलब अभी नहीं इस काबिल, फाइनेंशियल करप्शन पे ही अगर ये अगर इस मतलब कानून नाफिज हो जाता है, जो लॉज एग्जिस्टिंग है, और कोर्ट मार्शल होता है और पूछा जाता है जनरल फैज़ से कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये तो हमने फिर कैंसर, जो असल कैंसर है पूरे मुल्क को, वजूद को, और हम अभी तक जो इलाज करते आए हैं वो तो सर दर्द का या इस तरह की चीज़ें, तो ये तो कैंसर की जानिब, इलाज की जानिब हम चल पड़े। अगर ये हो गया है तो, जो कि मुबशर लुकमान अगर कह रहा है, मैं दोबारा से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर बाकी जो इशारे हैं दाएँ बाएँ के, वो भी, अगर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोई इस तरह का कार्रवाई करने जा रही है, तो शहबाज शरीफ से आप ये तवक्को करते हैं कि वो यानी विदाउट ब्लेसिंग या पूछे बगैर इस तरह की बात करेंगे? ज़ाहिर है कि पूछ के करेगा वो। तो अगर ये होने जा रहा है जनरल फैज़ के खिलाफ फाइनेंशियल करप्शन में, अगर उसको टांगा जा रहा है, तो ये तो बस मसला, हम अपने मसले के हल की जाने फिर हम चल पड़े हुए हैं। देखिए, कोई यानी कानून ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए, और यही तो हमारा प्रॉब्लम है। और जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत अगर वो ये मतलब है कर जाते हैं काम, तो मैं यकीन करें कि वो हर पाकिस्तानी पर एहसान करेंगे। हमारे पास तो कोई अच्छे यानी जो मिसालें हैं, हमारे पास ये बाजवाओं की और ये क्यानियों की तो लाइन लगी पड़ी है ज़िया लोगों की, परवेज़ मुशर्रफों की। दो ही नाम हम आमतौर पे लेते हैं ना, एक तो अब्दुल वहीद काकड़ है, अपनी इज्जत बचाने के लिए उनका नाम लेते हैं, या फिर जहांगीर करामत का नाम ले लेते हैं कि जी अच्छे लोग भी आते हैं, देखें ना, अब जहांगीर करामत भी तो आए थे, वहीद काकड़ भी तो आए थे। अब इन दो नामों को कितना लिया जाए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एक ताबनाक इजाफा होने वाला है पाकिस्तान की यानी सिपा सलारों में जनरल आसिम मुनीर के नाम का। यानी ये तो सुनहरी हरूफ से जगमगाएगा नाम हमारी तारीख में। बाद में बेशक कोई दोबारा से बाजवा भी जाए, लेकिन ये अगर जनरल साहब कर गए, आसिम मुनीर साहब, कि अपने इदारे की सफाई कर गए, बाकी मुल्क छोड़े, अपने इदारे की, अगर देखें, ये नहीं हो सकता कि 74-75 साल के मसाइल जो है 3 साल में एक आदमी हल कर दे, ऐसा नहीं होता। लेकिन जितनी भी वो कर पाए, ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, इनकी फाइनेंशियल करप्शन को अगर वो एक्सपोज किसी हद तक भी कर जाएं, तो ये तो हम पर आसान हो जाएगा। आप अब मतलब आपको याद होना चाहिए कि जनरल फैज़ का जो यानी गुंडागर्दी थी, ऑफिशियल गुंडागर्दी, उसकी तो हालत ये थी कि खुद शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म, अब मैं आपको याद देखें ना, याद किया करें, जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाया है, बने हैं, तो वो इस्लामाबाद से अपने जहाज़ में बैठ के पहला दौरा कहाँ किया था? कराची गए थे, लाहौर गए थे, कहाँ गए थे? वज़ीरिस्तान, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद पेशावर का कोर कमांडर था, तो वो बेसिकली जाने का मतलब ही ये था कि फैज़ हमीद देख ला तू साढ़े नाल की कीता, मतलब है हर तरह का झूठ, प्रोपेगेंडा, जो भी कुछ तुमने किया, लेकिन आज देखो बतौर वज़ीर आज़म में आ रहा और तुम मुझे खड़े होकर ब्रीफ कर रहे हो। और अगर वो तस्वीरें, आप बड़ी एम्बैरस्ड, जब फैज़ वो हुआ था, वो तस्वीरें जो सर्कुलेट हुई थी बाद में, अगर आप अभी गूगल कर ले मिल जाएगी, बहुत एम्बैरस्ड था, चेहरा उसका लाल हुआ था। वो बेसिकली मैसेज था भाई, वो यही कर सकता था शहबाज शरीफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, फैज़ हमीद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यही कर सकता था कि बस जाके बस एक मैसेज दे दिया कि आ गए उसी, तो रोक नहीं सके आसान, यही कर सकता था। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं कि जनरल फैज़, ये तो इस कदर पूरी, मतलब पेशावर में जब ये कोर कमांडर था फैज़ हमीद, तो बतौर DGISI जहाँ से ये भत्ते लिया करता था, जिन ट्रांसपोर्टरों से, पूरे ट्रांसपोर्टर जो चलते हैं उनसे पैसा, कस्टम्स पैसा। अच्छा, फिर बलूचिस्तान के बारे में मैं आपको एक बता दूं कि हमारा जो तेल होता है ना पाकिस्तान में, हम जो तेल, पेट्रोल पंप वगैरह तेल, उसका एक काफ़ी मतलब कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 30% के करीब जो तेल होता है वो हम ईरानी तेल इस्तेमाल करते हैं, स्मगल हुआ। उसकी वजह यह है कि एक तो फॉरेन एक्सचेंज बचता है, डॉलर बचते हैं, और स्मगल होती है ना, मतलब वहाँ पे होती है, स्मगलिंग है, प्रॉब्लम है, इलीगल ट्रेड होती है, अफगानिस्तान से भी होती है, ईरान से भी होती है। तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो स्मगलिंग होती है, लीगल ट्रेड, इसमें कौन कौन लोग होते हैं और ये कितनी बड़ी रकूम होती हैं और ये कहाँ कहाँ जाती हैं।
تو ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس کا جو بھی ہوگا اگر وہ لینا چاہے گا تو وہ لے گا, اگر وہ روکے گا نہیں تو وہ حصہ لے گا نا, جیسے پولیس کرتی ہے. پولیس کوئی اسٹاک ایکسچینج میں تو انویسٹ نہیں کرتی ہے نا, پولیس کیسے پیسہ کماتی ہے؟ کرائم سے کماتی ہے. تو اگر ڈی جی ISI ہوگا تو ظاہر ہے اس کے پاس تو ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں. وہ اگر فیض حمید ہو اور فائنینشیل پیسہ بنانے پہ تل جائے تو وہ فیض حمید جتنا پیسہ پھر بنا لے گا جیسا کہ اس نے بنایا. تو یہ جب کور کمانڈر پشاور تھا اس وقت بھی اس کو جو ٹرانسپورٹرز اور وہ لوگ ہوتے تھے وہ اس کو بھتہ پہنچاتے تھے, یعنی یہ تب تک بھتہ لیتا تھا جب لگے یہ کور کمانڈر پشاور ہو گیا تھا. وہاں کی اپنی ایک, اگر آدمی فائنینشیل یعنی اس پر یقین رکھتا ہے کسی بھی طرح پیسہ کمانے سے, تو کور کمانڈر پشاور بن کے بھی ظاہر ہے بھائی ایبسولوٹ پاور ہے, پوچھنا کسی نے ہے نہیں, ضرورت کسی نے ہے نہیں. تو پھر تو اب آپ کو ولی ہی تصور کر سکتے ہیں نا, کوئی ولی ہوگا جو کرپشن نہیں کرے گا. ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں جو مرضی کروں مجھے پوچھا ہی نہیں جائے گا, اور پورا نظام ہی پیسہ کھا تو میں بھی کماؤں گا. اگر ولی ہوگا تو نہیں کمائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو میں کہتا ہوں بڑی, یہ جنرل عاصم منیر اگر یہ کام ہو گیا تو اللہ اکبر, یہ تو پھر قانون کے شکنجے میں طاقتور کو آنا چاہیے. آگے چلتے ہیں, اگلی اچھی خبر اسطور کا ویلاگ, اور اس نے کہا کہ اگلے ہفتے ججز کی کچھ اور مظاہر کی بھی اور ججوں کی بھی کچھ ایسی آڈیوز اور چیزیں سامنے آنے والی ہیں کہ تہلکہ مچ جائے گا. اچھا, جس وقت میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تھوڑی دیر بعد شہباز شریف نے بھی ایک پریس کانفرنس کرنی ہے. گمان یہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے متعلق کنڈکٹ یا گرفتاری یا آئی ڈونٹ نو کچھ اعلانات کریں گے. اور اس وقت ظاہر ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع جو ہیں DGI اور کے ساتھ افغانستان میں, کابل افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. ممکن ہے اس حوالے سے کوئی بات سامنے آئے. اچھا, یہ جو بات ہے نا جی اسطور نے جو بتائی کہ ججز کی اب ایسٹیسی ہونے والی ہے, یہ بہت ہی خوبصورت, میں کہتا ہوں یہ ایک اور بڑی مہکتی ہوئی خبر ہے. یہ دوسرا کینسر ہے طاقتوروں کی کرپشن. بھائی پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک چیز ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں آپ سفارشی ٹٹو. ٹٹو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹٹو ایک جانور نام طرح خچر ٹٹو, مطلب ایک گدھے کی طرح ٹٹو. بات یہ ہے جی کہ یہ ٹٹو آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں. ٹٹو بے شمار. یہ ٹٹو بیسیکلی کون ہے؟ یہ ٹٹو وہ ہیں جو ایجنسیز کی ISI یا IB یا مطلب سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی تنخواہ حاصل کر ان کے ٹاؤٹ بن کر یہ ان سے خبریں لیتے ہیں, اپنے کیریئر میں ان سے مدد لیتے ہیں, ان سے کہہ کے یہ نوکریاں لیتے ہیں مختلف ٹی وی میڈیا ہاؤسز میں, اور نوکریاں پھر یہ لے کر اپنی تنخواہ بڑھواتے ہیں انہی لوگوں کو استعمال کر کے, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو. پچھلے 3.5 سال میں تو یہ کام بہت ہی کھل کے ہوا, اس سے پہلے ایکچولی 2011 سے ہو رہا ہے. تو آپ نے ایسے لوگوں کو اسکرینز پر آتے ہوئے اور ارب پتی بنتے ہوئے دیکھا جن کے یعنی کوئی وجہ ہی سمجھ نہیں آتی ماں سوائے اس کے کہ ان کے پیچھے ان کو ایک تحفظ حاصل تھا, ان کو پروٹیکشن حاصل تھی جو دوسروں کو حاصل نہیں تھی. یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے آپ ایک دوڑ کسی کی لگوائیں اور باقی ٹیم کے تو ہاتھ پیر بندھے ہوں اور ایک کو آپ کھلا چھوڑ دیں. یہ ہوا ہے وہاں. تو یہ ٹٹو صحافت میں بھی ہیں, یہی ٹٹو جوڈیشری میں بھی ہیں, یہی ٹٹو سول ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں, یہی ٹٹو آپ کو ہر جگہ ملیں گے. اب جو ٹٹو ہوتا ہے وہ صحافت کا ٹٹو ہو کہ جس نے اپنی نوکری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حاصل کی ہے, یا جس نے اپنی تنخواہیں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے کسی افسر کے ساتھ مل کر ناجائز طور پہ بڑھوائی ہیں, یا ان کی تحفظ کے ذریعے میڈیا ہاؤس میں وہ بیٹھا ہوا ہے. اب جب وہ کسی جگہ فیوچر میں آ کے ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم اگر وہ انقلابی بننے کی کوشش کرے, یعنی وہ پلٹ کر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے افسروں کو ٹارگٹ کرے اور ان کو مارنا شروع کر دے, ان کو ہیوملیٹ کرنا شروع کر دے, جو کہ حقیقت میں ٹٹو رہا ہوا تھا ان کا, تو پھر میرے بھائی جواب آتا ہے. کیونکہ ایک کامن سینس کی بات ہے, ٹٹو انقلابی نہیں ہوتے, ٹٹو انقلابی بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ ٹٹو ہے. اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں, اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, اس نے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو استعمال کر کے اس نے شو لیے ہوئے ہیں, اس نے پیسے بڑھوائے ہوئے ہیں. اب اگر وہ انقلابی بنے گا ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم تو پھر اس کو مار پڑے گی کہ تو ہمارا ٹٹو تھا. یہ ٹٹو سیاستدانوں میں بھی ہے نا, یہ ٹٹو. اب یہ جو جج حضرات ایک دم انقلابی بن رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جی میں اب عمران خان تو یہ ایسی ٹھیک کر دیں, یہ کام انقلابیوں کا ہوتا ہے. انہیں پیسے سے پیار نہیں ہوتا, ان کی کچھ چیزیں سٹیک پر نہیں ہوتی کہ میرا یہ چلا جائے گا میرا وہ چلا جائے گا. یہ اس طرح کے لوگ ہیں لڑائیاں لڑنے والے, دیوانے لوگ, یہ نظریاتی لوگ لڑائیاں لڑتے ہیں. پیسہ جن کے نزدیک بس ایک ضرورت ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ وہ لوگ کرتے ہیں, انقلابی وہ بنتے ہیں.
یہ ٹٹو نہیں بنا کرتے. تو یہ ٹٹو جب یہ بننے شروع ہوئے, عدالت کے ٹٹو جب یہ ہیرو بننے شروع ہوئے, تو اس وقت بھی میں نے ٹویٹر پہ گزارش کی تھی کہ تم چور دروازے سے آئے ہوئے ہو, سفارشوں پہ تمہاری بھرتی ہوئی ہوئی ہے. اچھا, جن لوگوں کے سائے, سنگینوں کے سائے میں بندوق کی وجہ سے تم یہاں بیٹھے ہو, ہاتھ پیر تمہارے کٹے ہوئے, کرپشن تمہاری ساری دنیا کو پتا ہے, اب تم انقلابی بنو گے, اگلے تمہیں چھوڑیں گے. تمہارا کام نہیں ہے انقلابی بننا, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑے ہونا, کیونکہ تم انہی کے ٹٹو رہے ہوئے ہو, انہی کی وجہ سے تم یہاں بیٹھے ہو, اور تمہاری ساری چوریاں ان کو پتا ہے. مطلب باقی لوگوں کو سامنے تو اپنے خاندان میں بنتے رہو, دیوتا شیفتا جس کو بھی بیوقوف بنایا ہوا ہے, لوگ ڈر کے مارے کہتے ہی ہوں گے کہ ہاں جی بڑا ایماندار آدمی, منہ پر کہتے ہوں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 چمچے کسی ٹٹو کو, وہ صحافت میں ہو, وہ سیاست میں ہو, وہ عدالت میں ہو, وہ منہ پر اگر لوگ کہتے ہیں تو وہی سمجھے کہ اچھا اب میں انقلابی بن سکتا ہوں. نہیں اجازت دی جا سکتی اس بات کی, نہیں دی جاتی, کیونکہ تم ٹٹو ہو. ٹٹو کا ایسا انقلابی, اس کو انقلاب کی کوئی اجازت نہیں ہوتی. تو یاسر طور نے بہت اچھی خبر دی ہے کہ یہ ٹٹو جتنے انقلابی جو اپنے یہ آئین توڑ رہے ہیں اور یہ جو اپنا حصہ وصول کر رہے ہیں اپنی بربادی میں اور ایڈونچرز کر رہے ہیں سارے ٹٹو, ان ٹٹوؤں کی آڈیو کیسٹس بھی آنی چاہیے, ان ٹٹوؤں کی فائنینشیل کرپشن بھی آنی چاہیے. جیسے کہ ہمارا دوست وہ سامنے لے کر آیا ہے, عبدالقیوم صدیقی, اس مظاہر کا جو لاہور والا پلاٹ ہے لے کر آیا ہے نا, تو 70 یا پتہ نہیں 75 کروڑ کا پلاٹ تھا جو اس نے کچھ 100 روپے مہینے پر لے لیا کینٹ میں, لاہور کینٹ میں. تو یہ تو ٹٹو ہیں سارے. ان ٹٹوؤں میں کہاں سے, ان ٹٹوؤں کا انقلاب بالکل وہی ویسے ہی نکل سکتا ہے جیسے کہ اب یہ مظاہر کے ساتھ ہوا ہے. یہی باقی ججوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے جتنے ٹٹو ہیں, تاکہ ان کو یہ تمیز, اور یعنی ایک دفعہ تم ٹٹو بن گئے ساری زندگی ٹٹو ہو, ٹٹو بن کے بیٹھو, ورنہ پھر اوقات یاد دلائی جائے گی. یہ دونوں بڑی اچھی خبریں ہیں جی. وی لوگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ قانون جو ہے بڑا چور ڈاکو جس مرضی محکمے میں ہو, جس دن فوج اور جوڈیشری میں کرپشن, فائنینشیل کرپشن کے خلاف آغاز ہو جائے گا تحقیقات کا, بس میں کہتا ہوں پھر ہمارے تو مسئلے سارے کے سارے بنیادی حل ہو جائیں گے. ہم تو پھر ہمارا صحیح سفر شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام مسائل کو دنیا پر خوشحال اور آباد رکھے. اگلے وی لاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.